1,24,000 نبی اور ان کی امتیں الگ الگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے الگ فضیلت اگر کسی کی رکھی تو انبیاء میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو الگ فضیلت حاصل ہے جو کسی کو حاصل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جتنی امتوں کو پیدا کیا اس امت میں خیر امت، سب سے عظیم فضیلت والی امت اگر کوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ وہ امت میں کون ہے؟ میں ہے، آپ ہے، ہمارے باپ دادا جو انتقال کر گئے، آنے والی نسلیں قیامت تک جو آئیں گی یہ سب کی سب اسی امت کے اندر شامل ہے۔ اللہ نے فرمایا خیر امت ہے یہ، کیوں ہے؟ دوسری امتوں کو یہ مقام حاصل نہیں ہے اور صرف ہم کو حاصل ہوا، کیوں ہوا؟ فرمایا امر بالمعروف وتنہی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے والے، برائی سے روکنے والے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب امت کی ہی ذمہ داری ہے کہ اپنی علماء کی اتباع کریں، ان کو فالو کریں، ان کے طریقے پر چلیں، وہ جو بتائیں اس پر عمل کریں، قرآن اور حدیث کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو لوگ انتظار میں نہیں رہنا کہ بھائی آسمان سے کوئی رسی آتی جس کو پکڑ کے چھوڑنا نہیں ہے، آسمان سے رسی نہیں آتی۔ یہ جو رسی ہے وہ قرآن ہے، یہ جو رسی ہے وہ حدیث ہے، یہ جو رسی ہے وہ اہل بیت ہے، یہ جو رسی ہے وہ صحابہ ہے، یہ چار ہیں، ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا، ان کو پکڑنا ہی ضروری ہے۔ یہی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، فرقوں میں مت بٹو۔ میرے عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی خطبے میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے زندگی دی، یہ زندگی دنیا کی امتحان کے لیے بنائی گئی، کافروں کے لیے یہ دنیا جنت ہے، مومنوں کے لیے یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے۔ یہاں پر جس طریقے کا پیپر آپ لکھیں گے آخرت میں اس حساب کا رزلٹ آپ کے ہاتھ کو آنے والا ہے۔ یہی سادہ سیدھا دنیا کا کانسیپٹ ہے جو ہم کو ملا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں جب تم بھیجے جاؤ گے تو تمہیں نعمتوں سے آزمایا جائے گا، دے کر آزمائیں گے، لے کر آزمائیں گے، کن کن چیزوں سے آزمائیں گے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر سے آزمائیں گے کہ تیرا دل میری محبت سے، میرے خوف سے ڈرتا ہے، یا پھر تو دنیا والوں کے خوف میں اپنے دل کو مبتلا کر کے بیٹھا ہے۔ دنیا کا خوف ہے اور مجھ سے محبت نہیں۔ خوف والجوع، بھوک سے آزمائیں گے، تمہیں بھوکا رکھیں گے 3 دن، 4 دن، 1 مہینہ۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ ہے، فرمایا رسول اللہ ہم بھوکے ہیں، 2 دن کے فاقے سے ہیں، آپ ہماری بھوک مٹا دیں، کھانے کا انتظام فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے جسم سے کپڑا ہٹایا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 3 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ آقا نے فرمایا تم 2 دن کے بھوکے ہو، اللہ کے فضل سے میں 3 دن کا بھوکا ہوں، میں بھی بھوکا ہوں، کیا کرے؟ بھوک آزمائش ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بھوک کا مطلب اس بھوک کو مٹانے کے لیے آدمی حلال طریقے کا استعمال کرے، حرام طریقے کا استعمال نہیں کر سکتا، یہی بھوک کی آزمائش ہے۔ جو ملے وہ نہیں کھا سکتا، پوچھنا پڑے گا بھائی صاحب کس کا ہے، بھوکا ہوں میں کھانا چاہ رہا ہوں، بغیر اجازت کے نہیں کھا سکتا، کما کر کھانا پڑے گا، لوٹ کر نہیں کھایا جا سکتا، خون پسینے کی کمائی سے کھانا پڑے گا۔ آپ کسی اور کی کمائی کو اپنے حلق کی غذا نہیں بنا سکتے، کسی یتیم کا مال نہیں کھا سکتے، کسی غریب کو نہیں لوٹ سکتے، یہ اصول ہے۔ بھوک سے آزمائے گا اللہ، پھر فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال سے آزمائے گا، دے گا لے لے گا۔ اللہ جب دیتا تو بندہ خوش ہو کے اللہ کا الحمدللہ نہیں کہتا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر بندوں سے گلہ کیا کہ میرے بندے کا یہ حال ہے، میں جب نعمتیں دیتا ہوں تو وہ لے لیتا ہے، اور جب نعمتیں اسے ملتی ہیں تو سب سے پہلے مجھے بھولتا ہے۔ اللہ کا گلہ ہے اپنے بندوں سے، میرے سے ہے، آپ سے ہے، ہر مسلمان سے ہے۔ کیا گلہ ہے؟ فرمایا جب میں نعمت دیتا ہوں تو وہ بھول جاتا میرے کو، اور جب میں نعمت چھینتا ہوں، صحت چھینتا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ صحت چھین لی، بیمار پڑ گئے،
مال چھین لیے امیر سے غریب ہو گئے. سمجھ میں آنکھ کی نعمت تھی, آنکھوں کو کم نظر آنا شروع ہو گیا, پیر سے چلنے کی طاقت تھی, لنگڑ کے چلنا شروع کر دیے. جب نعمتیں اللہ دیتا تو اس کو بھول جاتے, اور اللہ فرماتا جب نعمتیں لے لیتا ہوں تو سب سے پہلے بندہ میرے کو یاد کرتا اور بولتا ہوں اللہ ہی کرا. کیا بولتا؟ اللہ ہی کرا. یہ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں پر کسی بھی انسان کو ہر دل کی آرزو کی خواہشیں ایک وقت میں حاصل ہو جائے یا پوری زندگی کے اندر بھی حاصل ہو جائے, نہیں ہو سکتا. یہاں کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا, کسی کو زمین نہیں ملتی, کسی کو آسمان نہیں ملتا. یہ نظام ہے ہی نہیں اللہ کا. اللہ جسے چاہے جو دے, لیکن اللہ نے فرمایا دنیا آزمائش کی جگہ ہے, میں آزماؤں گا, مال سے آزماؤں گا, دوں گا, لے لوں گا, لے لوں گا تو پھر ایسا بھی دوں گا. دوں گا کب؟ جب تم میرا شکر ادا کرو گے. لئن شکرتم, میرا شکر ادا کرو, میں تمہیں بہت زیادہ عطا کروں گا. ولئن کفرتم, میری دی ہوئی نعمتوں کا کفران کرو گے, جھٹلاؤ گے. سب کھا رہے ہیں, باہر نکل کے کچھ بھی نہیں ہے, بھوکے ہم لوگ. ارے لوگوں کو نظر لگا دیتے ہیں صاحب, اس لیے ایسی بولتے رہنا. اچھا بولنا بھائی, اگر اللہ کے آگے بھی تو بولنا مولا تو دے رہا. نظر برحق ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لگتی نظر. لیکن یہ کون بولا کہ بھائی اللہ کے آگے بھی جھکنے راضی نہیں ہے؟ اسی لیے تو آج لوگوں کے پاس پیسہ ہے, دلوں کا سکون نہیں ہے. آج لوگوں کے پاس مال و دولت ہے, لیکن آج آپ غور کریے رات کی چین کی نیند نہیں ہے. لیکن وہ غریب جو جھوپڑی میں آرام کرنے والا ہے, رات کے 8 بجے آ کے گھر میں کھانا کھا کے سو کر صبح اٹھ کے جو محنت کے لیے نکل کے رات میں تھک کر اپنے ہاتھوں کو سخت کر کے اپنے جسم کو مشقت میں ڈال کے آتا, اس کی نیند آج وقت کے مالداروں کو بھی نصیب نہیں ہے. کیونکہ اللہ حلال رزق تلاش کرنے والے کے لیے برکت کے راستے کھول دیتا, سکون کی نیند عطا کرتا. اور جو حلال چھوڑ کے حرام کے پیچھے بھاگتے ان کی نیند حرام, چین حرام, سکون حرام, کھانا حرام, پینا حرام. کھانا کھا رہا تو بھی 10 گنا رہتے اس کو. اللہ کے نظام ہے. اللہ نے آگے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تمہاری جان سے بھی تم کو آزمائے گا, تمہاری بھی, تمہاری اولاد کی بھی. دے گا, لے لے گا. ماں باپ کو دے گا, لے لے گا. ماں باپ گئے تو بیٹا روتے اللہ میاں میرے جمع ملے, میرے بابا ملے, بابا مر گئے, بیٹا بڑا ہماری اولاد ملی. ارے بھائی, اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی نظام اس لیے کہ تم کو پتا چلے یہ دنیا دھوکہ ہے, کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں. ساتھ دینے والی ذات اگر کسی کی ہے, فرمایا اللہ کی ہے. کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو میرے ڈرنے والا ہے اس دنیا کے اندر, آزمائشیں آ گئی, مصیبت آ گئی, پریشانی آ گئی, غم آ گیا, ڈپریشن آ گیا, پیسہ چلے گیا, دکھ میں, افسوس میں, ملامت میں, جو چاہے وہ نہیں ہوا. اللہ فرماتا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو میرے سے ڈرنے والا ہے, جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے, میری طلب اپنے دل میں رکھنے والا ہے, یہ کہنے والا ہے کہ میرے لیے اللہ ہے. قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ نے نعمتیں دی, اللہ نے لے لی. انا للہ وانا الیہ راجعون. لوگ یہ سمجھتے مر گئے تو پڑھنا ہے, اس کو فکس کر دیا اس کو. بلکہ ہر وہ چیز جو اس سے پہلے والی آیت میں اللہ نے کہا, بھوک پڑ جائے, بھوکے رہنا شروع کر دو, مصیبتیں آ جائیں, پریشانیاں آ جائیں, غم کھا جائے, جو کوئی پریشانی ہو, بس زبان سے نکلے انا للہ و انا الیہ راجعون. خالص مرنے پہ پڑھنے کا نہیں ہے. مولانا عقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے, ایک خاتون عالمہ تھے, کہتے ہیں انہوں شادی خانے میں گئے, بیچارے خاندان کی دعوت میں جا کے بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کے شوہر ان کو اطلاع دیے آپ جو گھر کی چابی میرے ہاتھ میں دیے وہ گم گئی. تو بیچاری انہیں, عورتوں کے کپے بنتے شادی خانوں میں, وہ لوگ ہمارے جیسا نہیں بیٹھتے 2-2 وہ لوگ گروپ بندی کے ساتھ بیٹھتے, پوری ٹیم بیٹھتی. تو جب وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو اس درمیان میں وہ خاتون بیٹھ کے فوری جیسا شوہر بولے چابی گم گئی, تو ان کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پورا شادی خانہ ایک ہوگا. بولے کیا ہوا؟ بولے کیا ہے, ہمارے شادی کے گھر کو مردوں کا گھر سمجھے, یہاں بیٹھ کے انا للہ پڑھ لیتے,
ارے وہ بیچاری بنی، ارے بھائی شادی گم گئی اس پر تو یہ تو مرے تو پڑتے. یہ مسلمانوں کی جہالت ہے. آپ یقین کریے واقعی حضرت عاقل صاحب کا انتقال ہو کے 11-12 سال ہو گیا، مگر حضرت اپنی زندگی میں ایک قصہ سناتے تھے. وہ جہالت تو جب بہت کم تھی اب اور بڑھتے جا رہی دن بدن. کل ہی ایک صاحب ایک مضمون لکھ کے بھیجے میرے پاس. انہوں بولے کہ اپنے علاقے کے کسی بھی چھوٹے بچے کو آپ پکڑ لو، پکڑ کے ان کا ہاتھ پکڑ کے بولو بیٹے کلمہ طیبہ ذرا سناؤ نا، تو وہ بچہ انہوں بولے کہ میں اپنا سروے سنا رہا ہوں. لکھنے والے بھی حیدرآباد کے ہیں، اولڈ سٹی کے 6. انہوں اپنا تجربہ لکھ رہا ہے. میں 5 سے 6 بچوں کو پوچھا جس میں سے 4 بچے ایک بھی جواب نہیں دیے، 2 بچے جواب دیے. اس میں سے ایک کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے لیکن وہ بچہ پڑھتا رسول اللہ، غلط پڑھتا. اور پھر دوسرے کے بارے میں بولے کہ دوسرا صرف لا الہ الا اللہ پڑھ سکا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نہیں لے سکا. یہ بولے ان کا سروے تھا. اب آپ لوگ ہم بھی اپنے خاندان میں اپنے بچوں کا سروے کرو. بابا جان ادھر آؤ جی، ادھر بیٹھو، بیٹے کو بلاؤ. گلی کے بچے جو تمہارے پاس بھائی بھائی بول کے آس پاس پھرتے رہتے ان کا ہاتھ پکڑو، پکڑ کے ان کو بولو بیٹے تم کلمہ آتا کیا میاں ذرا سناؤ. اس کو گانا پوچھ رہے ہیں، فلم بتا رہے ہیں، ریل دکھا رہے ہیں، کیا ماں چاکلیٹ بتا رہے ہیں، سب چل رہا چچورا بنا. ذرا یہ بھی پوچھو، اس کے لیے بھی ٹائم نکالو. پر نہیں پوچھ کے دیکھو نا بھائی کیا ہے. نہیں ہے نئی نسل، چھوٹے بچے ہیں، یہ اگر ان کو آپ نہیں سکھائیں گے یہ اللہ کے آگے آپ کا گریبان پکڑنے والے ہیں. بھلا ہم ذمہ دار نہیں، یہ ذمہ دار. اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے جان سے بھی آزماتا کہ دیکھو اس طریقے کی آزمائشیں تمہارے اوپر آئیں. حضرت ایوب علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی دی، خوبصورت بیوی، اولاد دیے، مال دیا، دولت دی. جب فرشتوں کی طرف سے جب شیطان کی طرف سے تانا پڑا کہ ایوب تو آپ کے اس لیے خاص ہے کیونکہ آپ نے ان کو کچھ کمیش نہیں کرے، سب عطا کر دی، کچھ بھی کم نہیں ہے ان کے پاس. اللہ نے آزمائش شروع کر دی، اولاد لے لی، دولت لے لیا، بیوی بالکل کمزور. دونوں میاں بیوی کمزور ہو گئے جسم کے اعتبار سے. جسم کا یہ حال کہ جسم پہ زخم بنتے 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 زخم سے کیڑے پیدا ہونا شروع ہو گئے. زخم سے جسم کے زخم پہ کیڑے پیدا ہونا شروع ہو گئے اور وہ کیڑے پورے جسم پہ ریگنا شروع ہو گئے. حضرت ایوب علیہ السلام کی حالت یہ تھی، جسم کا کیڑا جب زمین پہ گرتا اس کو اٹھاتے اور اس کو کہتے اللہ نے تجھے میرے جسم کو غذا بنایا، زمین پہ گر کے اللہ کی ناشکری مت کر، میرے جسم پہ آ، مجھے کھا، میں تیری غذا ہوں. لاتے اور اس کو لا کر رکھتے. ایک چیز غور کرنے کی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ جب اتنا بڑا حادثہ چل رہا، بیماری میں مبتلا گئے، سگے بھائیاں آج معمولی سا بخار آیا تو دور دور ہو جاتے. کورونا میں دیکھو سگی اولادیں باپ کا جنازہ نہیں پڑا کہ بھاگ گئی چوروں کی طرح. ہم یہ منظر دیکھے، آپ ذرا غور کر کے دیکھو. حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر جب آزمائش آئی، آپ کی بیوی محترمہ آپ کی زوجہ نے آپ کا ساتھ دیا اور فرمایا آپ جس حال میں رہے اللہ نے آپ کو میرا سرتاج بنایا، میں آپ کی قدردان رہوں گی، لہذا آپ ان کی خدمت کرتی رہی، کبھی نہیں رکی. یہاں تک کہ حضرت ایوب علیہ السلام آزمائش میں کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کی ان بیماریوں کو دور کر دیا، اولاد کو لوٹا دیا، دولت لوٹا دیا اور پہلے سے کئی گنا زیادہ اللہ نے نعمتیں عطا فرمائے. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہ ایوب تم نے ہمارے دیے گئے امتحان میں کامیابی حاصل کی، آزمائشوں پر صبر کیا. صبر کا بدلہ یہ ہے کہ جتنا تمہارے پاس تھا اتنا دے دیں گے تو ہماری شان میں کمی آئے گی. اللہ فرماتا میں اپنی شان کے مطابق اس سے ہزاروں گنا زیادہ تم کو عطا کرتا ہوں، اور اللہ نے دیا. حضرت یوسف علیہ السلام معصوم ہیں، لے جا کے کنویں کے اندر سگے بھائی ڈھکیل دیے. کیا ہوا؟ آپ کے اپنے بھائی تھے لیکن لے جا کے ڈھکیل دیے. نتیجہ یہ کہ کنویں کے اندر گئے، اللہ نے حفاظت کی ٹھان لی، نکال لی اللہ وہاں سے. مصر گئے، مصر کے مسائل الگ، جیل گئے، جیل سے نکلنے کا مسئلہ الگ. اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو باہر لایا اور اسی جگہ کا بادشاہ بنایا. یہ آپ کے صبر کا نتیجہ تھا. فتح مکہ ہوا،
جانتے فتح مکہ سے پہلے ایک اور بہت بڑا واقعہ ہوا. ہم لوگ سیلف کانفیڈنس بولو یا تو سیلف ریسپیکٹ اتنی زیادہ ہے ہمارے دلوں میں. مان لو کہ اگر کوئی آدمی 1 منٹ بھی 1-2 سیکنڈ بھی کھڑا کر دیا تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا. ہمارا کیسا، میری شان میری عزت نہیں ہے. ایسا دین کے معاملے میں ہو یا پھر دنیا کے معاملے میں. دین کے معاملے میں کتنا بھی بڑا آدمی رہا تو اپنے دل کو، اپنے ذہن کو، اپنی انا کو جھکا دینا کہ اسلام سے آگے تم نہیں ہے. لیکن اب سب میں ایکول ہو گیا مسلمانوں کا ذہن، نہیں میرے معاملے دیکھ لیتا ہوں تو ختم، ٹھیک ہے اچھی بات. آپ ذرا غور کر کے دیکھو صلح حدیبیہ کا جب واقعہ پیش آیا، حدیبیہ کے اندر جو صلح پیش آئی کیا تھی معلوم آپ لوگوں کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و عظمہ تشریف لائے، صحابہ نے فرمایا رسول اللہ حج کا موقع آ گیا، ہم حج کرنے کے لیے مکہ جائیں گے. اب اس وقت میں مکے اور مدینے والوں میں بڑی شدت کی دشمنی تھی، خطرناک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیکھو احتیاط کے ساتھ جانا ہے تو لہٰذا کیا کریں گے، چلو ٹھیک ہے جائیں گے، حج تو کرنا ہے. تو کیا فرمائے کہ سب لوگ اپنے ساتھ جانور لے لو، تلوار ایسے لیو کہ اس کو بے نیام مت کرو، تلوار باہر نکالنے کی ضرورت نہیں پڑنا، ساری چیزیں لے لو اور چلو. جنگ پہ نکلی، جنگ نہیں تھی، حج کے لیے نکل گئے، باہر آ گئے. حدیبیہ تک جب پہنچے، وہاں آنے کے بعد کچھ مسائل پیش آئے. اتنا لمبا آپ کو قصہ سنائیں تو آپ نہیں سمجھ سکتے، اس کو لمبا ٹائم ہونا پڑتا. سمجھ سکتے ٹائم ہونا کہاں ہے، ٹائم بولو ہو گیا بیچ. تو لہذا اس وقت میں کافروں نے آنے نہیں دیا مکے والوں نے، اور وہ لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ اس سال حج مت کریے، آئندہ سال آئیے آپ کو آنے دیں گے. اور کچھ کنڈیشنز لگائے، 5 سے 6 شرائط تھے، یہ شرط پہ آپ ایگری کرے تو آنا، نہیں تو نہیں آنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے چلو واپس جائیں گے. جتنے صحابہ تھے اس وقت میں سب کے دل میں ایک بات کا افسوس ہو گیا تھا کہ ہم ہار گئے، کافروں کے آگے ہماری ہار ہو گئی، ہم جو چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکا. ان کے دلوں میں ایک ملال تھا کہ ہماری ہار ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا. پوری دنیا بول رہی کہ ہار گئے، صحابہ خود بول رہے ہیں کہ ہار گئے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت نازل کر کے فرماتے ہیں تم ہارے نہیں، یہ تمہاری کامیابی ہے. نہیں ہارے، یہ تمہاری کامیابی ہے. تو کئی معاملات میں آپ کی مرضی کے مطابق کام ہونا ضروری نہیں ہے. ہر معاملے میں آپ کی مرضی کے خلاف ہو سکتا، اور وہ خلاف کیوں ہو رہا یہ ذہن میں رکھ لینا. خلاف کرنے والا ایک انسان ہو سکتا کہ بھائی نہیں کر رہا ہے اس کی وجہ سے سب نہیں، اس کے اوپر بھی کوئی ہے بیٹھا ہوا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ دنیا کے یہ پلانرز دگلے ہیں، ان کا کوئی اہمیت نہیں ہے. ان کی اصل پلانر جو ہے وہ اللہ ہے، جس نے لکھ دیا آپ کی تقدیر کے اندر جو ہونا ہے جو نہیں ہونا ہے. وہاں اصل نظر وہاں رکھے تو دنیا کے مسئلے آٹومیٹک آ رہا. اس لیے عزیزوں یہ دنیا آزمائش ہے مسلمانوں کے لیے. یہاں پر بھوکے رہنا پڑ سکتا، یہاں پر مرنا پڑ سکتا، مٹنا پڑ سکتا، لیکن آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وفاداری میں رہ جائیے. اللہ کے پاس آنے کے لیے داڑھی رکھے، داڑھی رکھنا اچھا ہے، سنتیں رکھے تو اچھا ہے، مگر ایسا سمجھا رہا ہوں متقی آدمی شملہ ٹوپی کرتا پاجامہ والا ہی چلا کر جا سکتا نہیں. میں امتحان لکھنے جاتا تھا نا، خاص طور پہ وہ SSC انٹر وغیرہ کے امتحانات کے وقت میں ہم جب جاتے تھے تو جیسا ہی ہے تو جو نوجوان آزو بازو رہتے تھے وہ بولتے تھے مول صاحب بیٹھ گئے، مول صاحب کا کیا ہے ڈائریکٹ آتا. ارے کیا ہے مطلب ڈائریکٹ کیسا آتا ایگزام میں گئے کیسا آتا با؟ کون بھی کرتا پاجامہ پہن لی تو آ جاتا کیا اس کے پاس؟ نہیں آتا. ویسا بولے تو جمعے کے دن جتنے عالمہ نظر آئیں گے کہیں بھی نظر نہیں آتے، کیونکہ سب کرتا پاجامہ ٹوپی لگائے. اب سب کو آ رہا کیا اللہ کے پاس سے؟ نہیں. آپ کی محنت، آپ کی کوشش، جبھی آپ کو نتیجے ملے گی. آپ کی نیتیں، آپ کی دعائیں، آپ کی قربانیاں.
تو میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ ایک واحد ذات ہے، دنیا کے دوستیاں، دنیا کی رشتہ داریاں مال اور دولت کے اعتبار سے چلتے۔ پیسہ ہے تو نہیں چاہ کے بھی السلام علیکم بولتے، پیسہ ہے، اچھے کپڑے ہیں تو نہیں چاہتے بھی اٹھ کے گلے ملنا ہے، ہاتھ ملانا ہے۔ لیکن ذرا غور کر کے دیکھو، اللہ آپ کے پیسوں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ جیسا وفادار آپ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ پوری دنیا دھوکا ہے، کوئی آپ کا نہیں، اللہ آپ کا ہے۔ آج بھی آپ کا ہے، کل بھی آپ کا ہے، گناہ کریں گے تب بھی آپ کا ہے۔ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آگے فرمایا رسول اللہ کو سب سے زیادہ کس سے محبت، نیک سے یا برے سے؟ آپ کے نظریے میں جو میری سنا انہیں میرا، جو میری نہیں سنا انہیں باہر، یہ انسان ہے۔ اللہ کیا بولے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ تعالیٰ نیک بندے سے بھی محبت فرماتا ہے، لیکن اس سے 1000 گنا زیادہ اللہ کو اگر کسی سے محبت ہے تو اپنے گناہگار بندے سے محبت ہے۔ اب صحابہ پریشان، بولے نہیں کیا کرنا، نہیں گناہ کرنا، نہیں کیا کریں گا؟ 1000 گنا زیادہ محبت تو گنہگار سے، تو نیک کام چھوڑ دو، گناہوں پہ لگ جاؤ۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہگار سے اس لیے اللہ کو محبت رہتی کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کا منتظر ہوتا، آج توبہ کر لے تو توبہ قبول کر لے، اسی لیے اللہ اس سے محبت کرتا۔ بلکہ اس گناہگار کے جب گناہ ہوتے اور یہ کرامن کاتبین کے ہاتھوں میں اللہ قلم دیا، غور کرو ذرا آپ، اللہ کے فضل کیسا، اللہ کا فضل ہے۔ کیا رے تو مسلمان ہو؟ میں مسلمان، کس کو مانتا؟ اللہ کو مانتا ہوں۔ کیسا ہے اللہ؟ نہیں معلوم منسا۔ کیسا دکھتا؟ نہیں معلوم منسا، میں دیکھا نہیں۔ امی بولے مسلمان میں وہ آج تک چلا رہا ہوں، نماز پڑھتا کیا رے تو جمعے جاتا ہوں جو منسا گیا رے۔ اللہ کیا ہے تیرے واسطے، اللہ کی اہمیت تیرے دل میں کیا ہے؟ اگر ایک بندے کو پوچھے کیا جواب رہا؟ اللہ ہے جو بولتا ہوں، اس سے آگے نہیں بول سکتا۔ کیسا ہے رے بھائی تو بندہ نا، تم گئے، تمہارے پپا ہے، بولے ہاؤ ہے، کیسے ہے؟ بولے اسمارٹ، بولتا نا کچھ تو بھی اسمارٹ ہے، میں ہمارے پپا ایسا رہتے، ہمارے باج گالیاں دیا رو چبڑو، کچھ تو بولیں گا نا۔ تیرا اور اللہ کا تعلق کیا ہے؟ رشتہ کیا ہے اور کیسا ہے؟ کچھ تو بولو۔ اللہ کا تعلق اپنے ہر بندے سے ایسا ہے، آپ سے، میرے سے، ہم سے پہلے جو مر گئے ان سے، ہمارے بعد جو آئیں گے اور مریں گے ان سے کیسا تعلق ہے؟ فرماتے ہیں نیکیوں کا لکھنے والا فرشتہ جس کے ہاتھ میں پین ہے، رجسٹر ہے، گناہوں کا لکھنے والا فرشتہ کرامن کاتبین جس کو ہم کہتے ہیں، یہ دونوں کے ہاتھوں میں پین ہے اور رجسٹر ہے کہ لکھنا ان کا کام ہے۔ جیسے ہی بندہ نیک کام کی نیت کرا کے نماز کو جاتا، فرشتے کو بولتے ہیں پہلے لکھ دے۔ فرشتہ بولتا اللہ میاں نے نیت ہی کرا جی، ابھی گیا نہیں۔ اللہ بولتے پہلے لکھ دے، بولتے اللہ میاں ارے نیت کرا ابھی نہیں گیا، اللہ فرماتے لکھ دے، انہیں لکھ دیتا۔ تو جو لکھے جا رہا وہ نیت کا نہیں ہے، لکھے یہ جا رہا کہ نماز پڑھ لیا۔ کوئی بھی کام ہونے کے بعد ہوگا نا کہ ہو گیا، تو اللہ فرماتا لکھ دے، نیت کر لیا مطلب ہو گیا سمجھ، تو لکھ پہلے۔ اب جب گناہگار گناہ کی نیت کرتا، فلم دیکھنے لیں گے، میں آوارہ پھرنے جائیں گے، نہیں اس کو جا کے پتھر مار دیتا ہوں، جا کے اس کو جا کے زبان کے پتھر سے ماریں گے، اس کو جا کے آنکھوں کے گریٹوں سے ماریں گے۔ جب نیت کر لیتا نا آدمی، اور ادھر اٹھایا گناہوں کا فرشتہ کہ انہیں کسی کو تکلیف دینے کی نیت کرا، اللہ فرماتا ہے نیت کرا، انہیں تکلیف دیا۔ اپن ایسی حرکت اماں بابا کے بیچ میں ہوئی تو بابا اماں کو بولتے تم ہی پیچھے ڈالے رہے، بولتے ہیں نہیں، اماں تو بعد میں ڈال رہے ہیں، اللہ پہلے پیچھے ڈالا۔ سمجھ میں آ رہا؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ نیت کرا بھائی، گناہ نہیں کرا، سبق۔ اب گناہ بھی کر دیا اور فرشتہ پین اٹھا کے بولا لکھ رہا ہوں، اللہ میاں کر دیا نا، اللہ بولتا ذرا رک جا تھوڑی دیر، شاید توبہ کر لے، شاید تو یہ امید، یہ آس اللہ کو ہے۔ جس طرح ایک ماں باپ اولاد سے آس رکھتے بولتے شاید ہمارا ہو جائے گا، ہو جائے گا، یہ اللہ ہر بندے سے آس رکھا ہوا ہے۔ آئیں گا کون یہاں پہ؟ اللہ کے پاس آنے کے لیے کوئی نہیں۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسا ہو گئی، جو ہی گھر روتا رہا غالب تو ہے اہل جہاں، دیکھنا ان مستیوں کو تم کے ویرا ہو گئی، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں۔
اللہ کی ذات پر توکل، اللہ پر یقین۔ ہم دنیا والوں پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں بولے تو ہو جاتا، انہیں بولے ہوتے ہوتا، پڑوسی سے بھیک مانگنے تیار ہیں، رشتہ داروں کے آگے ہاتھ پھیلانے تیار ہیں، لیکن مانگنے اگر تیار نہیں ہے تو اللہ کے آگے مانگنے تیار۔ جس کا وعدہ ہے مانگنے پہ دیتا ہوں، نہیں دیتا ہوں، نہیں دیتا ہوں، دیتا ہوں۔ مانگ رہا کون بولا؟ چھوٹے بچوں کو بھجا دے رہے، منگلو رے جاؤ، جمعے کا دن آیا بھائی، وہ بچے بھی بڑے ہوئے تک آ رہے ہیں، اس کے بعد انہیں بھی اپنا ہی راستہ دیکھ رہا۔ کہاں ہے بھائی؟ نہیں، ہم کو ضرورت نہیں ہے اللہ میں جیے سوچ بہت ہے، مزے میں ہم لوگ، اللہ کی بھی ضرورت نہیں، رسول اللہ کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک بندے کے دل کو دیکھتا، اس کی نیت کو دیکھتا۔ حضرت ابرار الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جو ہے 12 فات کا دن آیا، 12 ربیع الاول، آپ کے ذہن میں آیا کہ بھئی آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، آپ پیدا ہوئے اور اسی دن آپ کی وفات بھی ہوئی، لہٰذا کچھ آپ کے لیے ایصال ثواب کر دیں گے۔ ایصال ثواب برحق ہے، اس پہ کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے۔ جس کو ایصال ثواب کو آپ فاتحہ بولتے ہیں، آپ کی زبان میں پڑھے لکھے لوگ اس کو ایصال ثواب بولتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا؟ آپ کی فاتحہ صرف فاتحہ ہے، اس کے آگے کا کچھ بھی نہیں معلوم آپ کو۔ پڑھے لکھے لوگوں کو سب معلوم، کیسا دیتے، کیا دیتے، میاں کا آپ کو تو آپ بھی سیکھ لینا، بعد میں باہر نکلنا پترے مارنے کے واسطے۔ تو اب یہ ہوا، آپ کی نیت ہوئی کہ بھئی ایصال ثواب کریں گے، تو پورا جیب ٹٹولے، غریب آدمی تھے، مولویاں غریب ہوتے۔ اب اللہ مقدر سے کسی مولوی کو نواز دیا تو لوگ بولتے ہیں مول صاحب تو غریب رہ رہا نا، انہیں دیکھ وہ اچھا رہ رہا، یہ بھی بیچیں گے۔ تو لہٰذا ایسی بےچینی آپ لوگوں کے اندر نہیں ہے، ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، مول صاحبوں کو دیکھے تو بہت خوش ہوتے، دعائیں دیتے، اور دے بول کے بھی دعائیں کرتے۔ مگر عبدالحق محدث دہلوی اپنے پورے جیبوں کو ٹٹولے تو دیکھیں کہ کچھ چلر پیسے نکلے آپ کے جیب میں، اس کا آپ نے پھولے چنے کی دال خریدی اور اس کو خریدنے کے بعد ایک غریب کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا کہ یہ کھا لے۔ وہ کھا لیا اور پورا دن رات سوئے تک ایک ملال رہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کچھ کھلانا چاہ رہا تھا، سوائے پھولے چنے کے دال کی کچھ نہیں خرید سکا، میری حیثیت نہیں۔ ملال میں سو گئے۔ رات میں دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور تشریف لا کر فرماتے ہیں کہ عبداللہ محدث دہلوی، تم نے ہم کو جو بھیجا ہے یہ تحفہ پھولے چنے کی دال کا ہم کو بڑا پسند آیا، اور یاد رکھنا ہم تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے دل کی محبت کو دیکھتے ہیں، تمہارے مال کو نہیں دیکھتے۔ سمجھ میں آ رہا؟ آج کوئی بھی آدمی کسی کو بھی خرید کرنا ہے تو پیسے دیکھ کے کرتا، کوئی بھی آدمی کسی کو بھی قریب کرنا ہے کپڑے دیکھ کے کرتا، عزت دیکھ کے کرتا، مگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے کے لیے، ہر امتی کے لیے اس کے دل کو دیکھتے ہیں، کیسی محبت لے کے اللہ کے پاس آئے، کیسی محبت لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ جائیے کعبۃ اللہ کے پاس، دیکھیے غلاف کو پکڑ کے رونے والے چیخ چیخ کے رو رہے ہیں، ایک جنا انگلش میں رو رہا، بول رہا، اپنی صدا چیخ رہا، ہر آدمی ہر ملک سے آنے والا اپنی ملک کی زبان میں رو رہا، اور اللہ ہر ایک کی سن رہا۔ روضے رسول کے پاس دیکھو، ہر سلام عرض کرنے والا اپنے اپنے الگ الگ انداز ہیں، الگ الگ ناز و نخرے ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کے دل تڑپ جاتا کہ کیا محبت ہے، کہ بابو سلام سے داخل ہوئے تو نظریں نہیں اٹھا پاتے وہ لوگ، بس روتے رہتے دیوانوں کی طرح۔ یہی تو محبت ہے جو اللہ کی نظر میں قبول ہونا ہے، یہی آنسو وہ قیمتی ہیں جو آخرت کے اندر اللہ کے عذاب کو بچانے کے لیے کام میں آئیں گے، قبر کی وحشت سے بچانے کے لیے کام میں آئیں گے، جو آنسو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں نکلے۔ آج لوگ بولتے نا میں اس کے لیے رویا، اس کے لیے رویا، اس کے پیرا پکڑ کے رویا، کئی کو رویا رے، کئی کو رویا۔ رونا کس کے آگے تھا؟ دنیا والوں کی عادت ہے ذلیل کرتے، کتنا مجبور ہو گیا تھا، میرے پیرا پڑ رہا تھا، میں کرا بولتا ہوں۔ دنیا والے پیسوں کو مانگ رہا تھا، میں دیا، 1 روپیہ دیتا 10 بار سنا تھا، دیا 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 دیا۔ انسان کی فطرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نظام یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے دینے کے بعد جتاتا نہیں، دے کے کبھی بولتا نہیں۔ ایک ہی چیز کا اللہ تعالیٰ نے جتلایا تو ایک چیز کے بارے میں احسان جتلایا، وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کس چیز کا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
ہم نے آپ کو یہ علم قرآن جو دیا یہ ہمارا احسان ہے آپ کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کا مطلب ہم پر بھی احسان ہے۔ اور آج افسوس، کل ایک صاحب گزرے تھے، اتنے برے حالات ایسا ہو جاتے ہیں صاحب مہاراج کھارے خالی مسلمان ہاں صاحب قرآن چھوڑے تو نہیں چھوٹا ہوں صاحب چھوڑ دیے نا جی۔ بچوں کو مت پوچھو قرآن آتا کیا، بلکہ خود کو پوچھ لو، میرے کو قرآن آتا ایسا دل میں ایسا ہاتھ رکھ کے پوچھو آتا کیا، تو دل بولتا نہیں آتا۔ پھر جب یہ بولتا جبھی نیت کرو میں سیکھتا ہوں قرآن۔ اور پھر اولاد ہے تو ان کو دیکھو ان کے چہروں کو، جس پہ تم کو لاڑ آ رہا، اس کی پیشانی کو چوم رہے ہیں، اس کے کلوں کو کھینچ رہے ہیں، میرا بیٹا گود میں بٹھا لیتے جا رہے ہیں، خود کی اولاد ہے، محبت ہے، کیا اس اولاد کے جسم کو تم جلتا ہوا برداشت کریں گے؟ کیا چاہ رہے ہیں؟ جلا دینا چاہ رہے ہیں؟ نہیں جلا سکتے۔ کسی باپ کے اندر طاقت ہے؟ نہیں ہے۔ تمہارے بیٹے کو گھور کے دیکھے تو آنکھیں نکالنے کی طاقت ہے اس وقت میں تمہارے اندر، اتنا پاور ہے تمہارے کو، اتنی معتبر، اتنے پہلوانوں سے تمہارے تعلقات، اتنے غنڈے تمہارے گھر میں آ کے بیٹھنے والے، مگر ذرا غور کر کے دیکھو جب اللہ کا عذاب آئے گا تمہارے پاس کوئی پاور نہیں ہے اس وقت۔ قرآن چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑے ہوئے ہیں، اس لیے ذلیل ہو رہے۔ اب آج جمعہ ہے، اچھا دکھ گیا، کون قرآن پڑھتا آپ یہاں سے جا کے میرے کو نہیں معلوم، مگر نیت کرو۔ ہمارا کام ہے بولتے رہنا، جھنجھوڑتے رہے، دنیا میں ہم رہے جب تک چلے تو قوم کو غفلت سے ہم جگا کے چلے، عمل کرے نہ کرے سامعین کی مرضی، ادا فریضہ کیے بعض ہم سنا کے چلے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔